اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ٹیچر منظور احمد خان، گورنمنٹ یو پی ایس اندردگی، نوگام، زون باور، ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ آج 28 جولائی 2020 عیسوی، منگلوار، پنجم جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف پیش کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، کتاب کی طرف دھیان رکھو، یعنی پیج نمبر نکالو 11، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا آخری پیغمبر ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ اکثر جھگڑے نسل و در نسل چلتے رہتے، جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ہر طرف کی مشکلات ہی مشکلات اٹھانا پڑتی تھی، یعنی غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی عرب کی یہ حالت جب انتہائی کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ جو لیسن ہے، یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ اس کے اوپر کچھ الفاظ ہیں۔ ریاکاری، ریاکاری میں نے مکاری یعنی فریب، نخوت میں نے گھمنڈ یا غرور، تکبر میں نے رسوائی، ذلت یعنی تکبر میں نے غرور، ذلت میں نے رسوائی، باز پرس میں نے جواب دہی۔ یعنی 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 1400 سال پہلے جو عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا، یعنی ہر طرف بے حیائی کا دور تھا۔ ہر طرف لوٹ کھسور مار کا دور تھا۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ اکثر لوگ کیا تھے؟ ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ذرا سی بات ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا۔ اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے، یعنی اکثر لوگ آپس میں جھگڑے کرتے تھے، یعنی جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھا۔ جو یہ جھوٹ، سب سے پہلا بڑا گناہ جو تھا جھوٹ، یہ فریب اور ریاکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھا۔ نخوت میں نے گھمنڈ یا غرور۔ ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوئی تھی۔ باز پرس میں نے بتائی جواب دہی، یعنی ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی جواب دہی تھا۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی، یعنی غریبوں کو ہر طرح کی مشکلات پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے، یعنی ظلم ہی ظلم اس کے روا رکھے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ جو غریب اور نادار اور بے کس لوگ یہ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کی قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں، یعنی چاہے
کوئی گورا ہے، کالا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، امیر ہے، غریب ہیں، جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سب یکساں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کا فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ یعنی حضرت محمد جو ہمارا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔